جس سے یہ سارے ڈاکٹر میڈیکل کو سیکھتے ہیں. خدا نے پہلے بتا دیا کولیسٹرول جو ہے وہ کیسے کم کرنا ہے. احبار کی کتاب 7واں باب 23ویں سے 25ویں آیت تک خدا نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بیل کی نہ بھیڑ کی نہ بکری کی چربی کھانا. جو چربی کھائے گا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اسے. ڈاکٹر آج یہی کہتے ہیں نا کہ جی آپ چکنائی بند کریں, چکنائی بند کریں, تو بائبل پہلے ہی کہتی ہے چکنائی نہ کھاؤ, کسی قسم کی چربی نہ کھاؤ, ہارٹ اٹیک تو بچے رہو گے. ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کولیسٹرول جو ہے ہائی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں جناب آپ مر جاؤ گے, چربی کم کرو, چربی کم کرو, ہارٹ اٹیک سے بچ جاؤ گے. تو خدا کہتا ہے کسی قسم کی چکنائی نہ کھانا. احبار کی کتاب 3 باب 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے یہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے گا کہ تم چربی یا خون مطلق نہ کھاؤ. کب تک نہ کھاؤ؟ نسل در نسل دائمی قانون ہے. اس قسم کی چربی کو نہ کھاؤ, کسی طور پر بیمار نہیں ہوگے. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی, ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ اٹیک اس لیے ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. جدید ریسرچ ایک آئی ہے اور یہ انٹرنیٹ پہ ریسرچ پڑی ہے. انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر مائیکل, یونیورسٹی آف میریلینڈ اسکول آف میڈیسن, ڈاکٹر مائیکل ملر, اس نے حال ہی میں ایک ریسرچ کی. اس نے 20 آدمیوں کو لیا اور 20 آدمیوں کو لے کر اس نے ایک دکھی غمگین فلم دکھائی. اور جب وہ 1.5-2 گھنٹے کی فلم ختم ہوئی تو اس نے فوراً ان کو لیب میں لے گیا, ان کا ٹیسٹ کیا. ان کا ٹیسٹ جب اس نے کیا تو اس نے کہا کہ ان کے خون کی گردش جو ہے 14 سے 20% نارمل حالت سے کم ہے. 14 سے 20% خون کی گردش نارمل حالت سے کم ہے. اور یہ رپورٹ اس نے لکھ لی. دوسری مرتبہ اس نے پھر انہی 20 اشخاص کو بلایا اور ایک مزاحیہ فلم دکھائی, ہنسی والی, جس میں زیادہ ہنسی تھی. اور جب اس نے اس کو ہنسی والی فلم دکھائی, خوش ہونے والی فلم دکھائی, اور اس کے بعد پھر اس نے ان کا ٹیسٹ کیا. اور جب اس نے دوبارہ ٹیسٹ کیا تو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نے دریافت کیا کہ اب ان لوگوں کی خون کی گردش جو ہے وہ نارمل حالت سے 22% بڑھ گئی ہے. نارمل حالت سے 22% بڑھ گئی ہے. اور ڈاکٹر ملر نے کہا کہ اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں, یہ میں ڈاکٹر ملر کی بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر مائیکل ملر کہ یہ بیان ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو, پہلی بات خوش رہو اور 15 منٹ ہنسنا شروع کرو. کہتا ہے 15 منٹ ایک دن میں ہنسی مذاق کیا کرو, ہنستے رہا کرو 15 منٹ, تو پھر آپ ہارٹ اٹیک سے بچ جائیں گے. آپ کا ڈپریشن چلا جائے گا, پریشر چلا جائے گا. تو بائبل مقدس کے اندر اس بات کو پہلے سے بیان کیا گیا ہے. امثال کی کتاب 17واں باب 22ویں آیت کے اندر لکھا ہے شادمان دل شفا بخشتا ہے. ہاللیلویا. خوش رہنے والا دل کیا بخشتا ہے؟ شادمان دل شفا بخشتا ہے. ڈاکٹر ملر میری بات اگر سن رہا ہے تو وہ سن لے, بائبل نے یہ پہلے ریسرچ کر دی تھی کہ شادمان دل شفا بخشتا ہے. دل کی شفا حاصل کرنی ہے, دل کو خوش رکھنا شروع کرے, ہارٹ اٹیک ہوگا ہی نہیں. ڈاکٹر آج یہ کہہ رہے ہیں جس کو خوش رکھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, لیکن بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ شادمان دل شفا بخشتا ہے, لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے. سو بائبل میں جدید میڈیسن یا میڈیکل کے شعبے کو پروو کیا ہے کہ یہ سارا کا سارا بائبل مقدس میں سے ہے. اتنا وقت نہیں کہ میں بہت کچھ میڈیسن کے مطابق بیان کر سکوں یا میڈیکل کے شعبے میں سے بیان کر سکوں, لیکن آخری بات میں کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. آج اس بات کو بڑے غور سے سنیے, اور اب جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں سائنٹیفکلی کر رہا ہوں. اس کو یوں کر کے کوئی تھیولوجیکل دعویٰ نہ بنا لیجیے گا میرے پہ کہ جی یہ بات بھائی صاحب نے کہہ دی ہے, یہ سائنٹیفکل بات ہے. اس کو غور سے سنیے. آج سائنس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی ہم جب اوپر گئے ہیں اسپیس پہ تو ہم فضا میں اسپیس میں زندگی کے آثار
ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ سائنسدان ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آثار کب نظر آئیں گے؟ جب ہمیں کسی جگہ پر پانی مل جائے گا. ایسا ہی ہے جی. وہ کہتے ہیں پانی کہیں نہ کہیں ہوگا تو وہاں پر ضرور زندگی ہوگی، اور جہاں پانی مل جائے گا وہاں زندگی بھی ہمیں مل جائے گی. بائبل مقدس کے اندر اگر آپ پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہے پھر خدا نے پانی کو پانی سے، زمین کے پانی کو آسمان کے پانی سے جدا کیا. اس کا مطلب ہے زمین پہ بھی پانی ہے اور پھر فضا میں بھی کچھ نہ کچھ ہے. یہ جو سیاروں کی دریافت کر رہے ہیں، سن لے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور آپ جو ادارے مختلف سائنٹسٹ دریافت کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں آسمان پر سپیس میں پانی، انہیں ایک دن آئے گا پانی مل جائے گا. اس لیے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے پانی کو پانی سے جدا کیا، اوپر ضرور پانی انہیں مل جائے گا. جس سے یہ سارے ڈاکٹر میڈیکل کو سیکھتے ہیں. خدا نے پہلے بتا دیا کولیسٹرول جو ہے وہ کیسے کم کرنا ہے. احبار کی کتاب 7واں باب 23ویں سے 25ویں آیت تک خدا نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہہ کہ تم لوگ نہ تو بیل کی، نہ بھیڑ کی، نہ بکری کی چربی کھانا. جو چربی کھائے گا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اسے. ڈاکٹر آج یہی کہتے ہیں نا کہ جی آپ چکنائی بند کریں، چکنائی بند کریں، تو بائبل پہلے ہی کہتی ہے چکنائی نہ کھاؤ، کسی قسم کی چربی نہ کھاؤ، ہارٹ اٹیک تو بچے رہو گے. ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کولیسٹرول جو ہے ہائی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں جناب آپ مر جاؤ گے، چربی کم کرو، چربی کم کرو، ہارٹ اٹیک سے بچ جاؤ گے. تو خدا کہتا ہے کسی قسم کی چکنائی نہ کھانا. احبار کی کتاب 3 باب 17ویں آیت کے اندر لکھا ہے یہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں نسل در نسل ایک دائمی قانون رہے گا کہ تم چربی یا خون مطلق نہ کھاؤ. کب تک نہ کھاؤ؟ نسل در نسل دائمی قانون ہے. اس قسم کی چربی کو نہ کھاؤ، کسی طور پر بیمار نہیں ہوگے. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی، ڈاکٹر کہتے ہیں ہارٹ اٹیک اس لیے ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. جدید ریسرچ ایک آئی ہے، اور یہ انٹرنیٹ پہ ریسرچ پڑھی ہے. انٹرنیٹ پہ ڈاکٹر مائیکل، یونیورسٹی آف میریلینڈ اسکول آف میڈیسن، ڈاکٹر مائیکل ملر، اس نے حال ہی میں ایک ریسرچ کی. اس نے 20 آدمیوں کو لیا، اور 20 آدمیوں کو لے کر اس نے ایک دکھی غمگین فلم دکھائی. اور جب وہ 1.5-2 گھنٹے کی فلم ختم ہوئی تو اس نے فوراً ان کو لیب میں لے گیا، ان کا ٹیسٹ کیا. ان کا ٹیسٹ جب اس نے کیا تو اس نے کہا کہ ان کے خون کی گردش جو ہے 14 سے 20% نارمل حالت سے کم ہے. 14 سے 20% خون کی گردش نارمل حالت سے کم ہے. اور یہ رپورٹ اس نے لکھ لی. دوسری مرتبہ اس نے پھر انہی 20 اشخاص کو بلایا اور ایک مزاحیہ فلم دکھائی، ہنسی والی، جس میں زیادہ ہنسی تھی. اور جب اس نے اس کو ہنسی والی فلم دکھائی، خوش ہونے والی فلم دکھائی، اور اس کے بعد پھر اس نے ان کا ٹیسٹ کیا. اور جب اس نے دوبارہ ٹیسٹ کیا تو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کے بعد اس نے دریافت کیا کہ اب ان لوگوں کی خون کی گردش جو ہے وہ نارمل حالت سے 22% بڑھ گئی ہے. نارمل حالت سے 22% بڑھ گئی ہے. اور ڈاکٹر ملر نے کہا کہ اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں، یہ میں ڈاکٹر ملر کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر مائیکل ملر کہ یہ بیان ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو، پہلی بات خوش رہو اور 15 منٹ ہنسنا شروع کرو.